اسلام نے جس طریقے سے ربا کی ممانعت کی ہے اور ربا پر مشتمل سودوں کو حرام قرار دیا ہے، اسی طریقے سے غرر کے سودوں کو بھی منع کیا ہے، یعنی وہ سودے کہ جو کہ ابہام اور یہ غیر یقینیت کا عنصر لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ متعدد احادیث میں غرر کی ممانعت کی گئی ہے اور جو غرر کے سودے ہیں ان کی ممانعت کی گئی ہے۔ غرر کیا ہے؟ غرر ایک گریو انسرٹینٹی ہے۔ غرر از اے گریو انسرٹینٹی، انڈیٹرمینیسی، لیک آف نالج about the goods that have been sold, about the subject matter of the contract, about the time of performance. So many types of uncertainties are involved in غرر، یعنی یہ ایک قسم کے غیر یقینی اور ابہام پر مشتمل سودے ہیں کہ جن کو غرر کا نام دیا گیا ہے۔ غرر is an ambiguity in the necessary terms of contract، کہ ایک معاہدے یا کہ ایک سودے میں جن چیزوں کی معلومات فریقین کو ہونی چاہیے اس کے حوالے سے غیر وضاحت ہو اور اس کے حوالے سے ابہام موجود ہو تو یہ ایک غرر کا معاہدہ ہوگا۔ فرض کریں کہ ایک سیل کا کانٹریکٹ ہے، بے کا معاہدہ ہے، اور اس میں سیل پرائس کا تعین نہیں کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ اچھا جو بھی مارکیٹ میں پرائس ہوئی یا جو بھی مارکیٹ ویلیو ہوئی اس چیز کی وہ میں تم سے وصول کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک ابہام کا یا کہ انسرٹینٹی کا کانٹریکٹ ہے کہ جس کے نتیجے میں پارٹیز کے درمیان نزاع یا کہ جھگڑا ہونے کا احتمال ہے کہ آپ مارکیٹ ویلیو کا کیا تعین کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ ایک شخص کو ہائر کرتے ہیں کسی سروس کے لیے، کوئی ملازمت کے لیے یا کوئی سروس آپ کو جو دینے کے لیے، اور آپ اس کی ویجز کا تعین نہیں کرتے اور آپ اسے کہتے ہیں کہ جو بھی اس کی جو ہے نا وہ اس وقت مارکیٹ جو کمپنسیشن ہوا یا کہ جو مارکیٹ ویجز ہیں وہ میں تمہیں جو دے دوں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو امپلائمنٹ کا جو سروس کا کانٹریکٹ ہے اٹ سفرز فرام غرر، کہ اس کے اندر غرر کا عنصر موجود ہے کہ اس کے نتیجے میں پارٹیز کے درمیان جھگڑے اور نزاع کا احتمال پیدا ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے کوئی چیز رینٹ پہ دی ہے، لیز پہ دی ہے، یہ معاہدے کے اندر یہ واضح نہیں ہے کہ اس کا مقصد کیا ہوگا، یوٹیلیٹی وہ کیا ہوگی، وہ اس چیز کو کس طریقے سے جو استعمال کر سکتا ہے۔ اگر بیس آف برڈن ہے تو مطلب یہ ہے کہ کس کس مقصد کے لیے وہ وہیکل یا کہ وہ جو سواری ہے اسے وہ استعمال کر سکتا ہے، اس لیز کا ڈیوریشن کیا ہوگا، رینٹل کیا ہوگا، یہ ساری کی ساری چیزیں تو نیسیسری ٹرمز آف کانٹریکٹ، یعنی کہ ایک معاہدے کی جو ضروری شرائط ہیں یا کہ جو ضروری عناصر ہیں ان کے اندر اگر کسی قسم کا ابہام ہو تو اس کو ہم غرر کا معاہدہ کہتے ہیں کہ جس کی اسلام میں ممانعت کی گئی ہے۔ متعدد احادیث میں غرر کی ممانعت کی گئی ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الغرر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غرر کے جو سودے ہیں ان سے منع کیا۔ اس کی مثالیں بہت ساری دی جا سکتی ہیں، جن میں سے ایک یہ کہ سیل آف فیٹس ان دی ووم، کہ کوئی شخص جو یہ کہتا ہے کہ یہ جانور جو بچہ دے گا وہ میں تمہیں جو ہے سیل کرتا ہوں، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر آپ ایک نان ایگزسٹنٹ چیز کو سیل کر رہے ہیں کہ جس کے بارے میں غیر یقینیت ہے کہ وہ ہوگا یا کہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ ایک رن اوے اینیمل کو آپ سیل کر رہے ہیں کہ جو کہ بھاگ چکا ہے، اس کے ویئر اباؤٹس کا پتہ نہیں ہے اور آپ کو پتہ نہیں کہ آیا آپ اس کی ڈیلیوری دے سکیں گے یا نہیں، تو یہ ایک قسم کا غرر کا معاہدہ ہے۔ اسی طریقے سے کسی چیز کو آپ جو ہے وہ مارکیٹ ویلیو پہ سیل کریں اور اس کی قیمت کا تعین نہ کریں تو یہ بھی ایک غرر کا معاہدہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غرر ایک قسم کا انسرٹینٹی کا اور انڈیٹرمینیسی کا کانٹریکٹ ہے جس کو اسلام میں منع کیا گیا ہے۔